او جی جی راځي راځي بس زه چې ټیم پوره شي زه به خپله بند شم. صحیح ده صحیح ده. او چالو شي جی کوشش بسم اللہ. دیکھو اصل میں ہم نے پہلے عرض کر دیا نا کہ وحی وہ ہے جو الہی الفاظ میں نازل نہیں ہوئی. بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں وہ الفاظ تو نازل نہیں ہوئی لیکن مفہوم نازل ہوا ہے. یہی وجہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 24,000 مرتبہ وہی نازل ہوئی ہے. تو اس میں سے یہ جو احادیث یہ ہے احادیث کی کل مجموعہ تعداد جو ہے آواز آ رہی ہے نا جی جی مجموعی تعداد حدیث کی دیکھو 50,000 بھی آئی ہوئی ہے 70,000 بھی آئی ہوئی ہے اس طرح 52,000 بھی ہے کچھ زیادہ کچھ کم. تو مطلب اس کا یہ کہ جو 24,000 مرتبہ وہی نازل ہوئی ہے تو اس وہی میں قرآن کے علاوہ اور بھی جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دی ہے وہ بھی وہی کے ایک قسم ہے. اگرچہ وہ کیا ہے یعنی وہ لفظ اللہ کی طرف سے نہیں لیکن اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ذرا بات دوسری بات ہم نے اشارہ کیا تھا نا کہ علم وحی سے جو علم آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ علمی حضوری ہوتا ہے علمی حصولی نہیں ہوتا. چونکہ علمی حصولی خواص خمسہ سے جو علم حاصل ہو علمی حضوری بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی حصولی ہوتا ہے خواص خمسہ سے. لیکن وہی سے جو علم حاصل ہوگا وہ علمی حضوری ہوگا وہ انتہائی یقین کے اوپر درجے اعلیٰ درجے پہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ دیکھو یہ ایک ایسے دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جس آدمی کے پیٹ میں درد ہو اب یہ درد کوئی اور محسوس کر سکتا ہے تو اس کو جو آپ ڈاکٹر کو بتائیں گے تو ڈاکٹر کو تو علمی حصولی ہوگا البتہ قطعی علم تو آپ ہی کو خود حاصل ہوتا ہے. تو علمی حصولی کی بھی کبھی وہ مصدر و ماخذ ہوتا ہے علم کا اور کبھی علمی حصولی میں یہی شک ہوتا ہے حواس میں بھی یہی ہے. اب دیکھو عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ عقل بھی وہ یقینی طور پر نہیں کیونکہ وہ علم بدلتا رہتا ہے عقلی نظریات بدلتے رہتے ہیں. اب ایک اور میں آپ کو جو ہے یہ بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جب ہم اپنے معلومات وہی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے جو وہ تو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. حواس سے عام لوگ بھی شامل ہیں پیغمبر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. عقل سے یہ بھی خواص لوگ ہیں عقل سے کیا کرتے ہیں تجربہ سے حاصل ہوتی ہیں. لیکن ایک بڑا ذخیرہ علم کا جو ہے نا وہ خبر سے حاصل ہوتی ہے. اور جو علم خبر سے بھی حاصل ہو نا تو خبر کے جو شرائط ہے اگر اس میں پورے ہو جائے تو وہ بھی علم قطعی ہو جاتی ہے. دیکھو ہمارا آج کل جو زیادہ علم ہے نا وہ خبر سے حاصل ہے. مطلب دیکھو ہمیں یہ معلوم خبر کسی نے دی ہے یا ہم نے پڑھ لیا کہ ہٹلر تھا جنگ عظیم ہوئی تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ موجود ہے امریکہ موجود ہے چائنا اور جاپان ہے لیکن ہم گئے نہیں لیکن یہ خبر سے معلوم ہے کہ یہ ہے. تو خبر سے بھی قطعی علم ہو سکتا ہے لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھو خبر کو جب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نا خبر میں سب سے پہلے جو ایک ہی ضروری بات سمجھنی چاہیے کہ خبر کا پیمانہ کون سا غلط خبر ہو سکتا ہے کون سا صحیح خبر ہو سکتا ہے. تو خبر سے جو علم حاصل ہوتا ہے تو اصل میں ہم سب سے پہلے خبر دینے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ خصوصیات ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے. آواز راضی کا نا ہلو راضی ڈاکٹر صاحب آواز راضی دیکھو پہلے جو آواز خبر راضی سے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے خبر کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو مخبر ہے خبر دینے والا ہے وہ خود سچا ہو اس میں سچائی ہو. نمبر 1.
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو. اب یہ امانت دار ہو، سچا ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ خبر دینے والا جو ہے نا، اس خبر سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. یہ تین شرطیں اگر مخبر میں پائے جائے نا تو اس سے جو خبر حاصل ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی. اب ہم آ کر دیکھتے ہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسوٹی پہ پرکھتے ہیں. آپ نے انہیں اللہ کا خبر دی تو آپ کی پہلے سب سے کہتے کہ آپ کی سچائی کو دیکھتے ہیں. تو سچائی کی، آپ کی صدق و سچائی کی تو دشمن بھی معترف تھے. اور وہ جو آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے عربوں کو جمع کیا، مکے والوں کو جمع کیا، اور آپ نے اس سے کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا طویلا. تو نے آگے سے کہا کہ جربناک فما وجدناک الا صادقا، کہ ہم نے تو بار بار تجربہ کیا آپ پر کہ آپ نے جو ہے ہمیشہ سچ. تو اس نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ آپ پہاڑ کی اس طرف کوئی کیا ہے، کوئی لشکر ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مانو گے؟ کہا مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں. تو خبر دینے والا کہ سب سے بڑی جو پہلی شرط ہے خبر دینے والے میں سچائی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی، یعنی ہمارے پاس پیمانہ نہیں آپ کی سچائی کا، ہم آپ کے سچائی کے پیمانہ نہیں رکھتے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ آپ کتنا سچے تھے. تو جب آپ کسی چیز کی خبر دیں گے تو کیا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک بات ہے. دوسری بات امانت داری کی. آپ جیسے امانت دار شخص نہ دنیا نے دیکھا نہ دیکھی. اور اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں دشمن جمع ہو جائے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ دشمنوں سے ایک قسم کو بھاگے، اور بھاگتے وقت بھی وہ دشمنوں کے مال کے لیے اپنے چچازاد بھائی کو چھوڑ دے، اپنے بھائی کو چھوڑ دے کہ تم گھر میں رہو، کل یہ تمام امانتیں واپس کر دو جن جن کی ہے. حالانکہ اگر آپ وہ تمام مال اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا مال خود، آپ کا پورا مال جو ہے وہ مکے میں رہ جاتا. صحابہ کا مال مکے میں رہ گیا تھا، تو اس کا بدلہ آپ کو حق تھا کہ اس کا بدلہ لے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے جو ہے وہ مال اٹھا کر جو ہے تیسری اونٹنی پر لا کر اپنے ساتھ لے گئے، نہیں، بلکہ اب آپ نے جو ہے خطرے میں ڈال کر اپنے بھائی کو وہ کہا کہ تم اس چارپائی پہ رہو، صبح ہو کر یہ تمام جو ہے مال جو ہے جن جن کا ہے یہ سب کو واپس کر دو. یہ ہے، یہ کوئی ایسی امانت داری دنیا میں ہے؟ کوئی اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ دشمن کے مال کو واپس کریں اور اس خطرناک طریقے سے؟ وہ دشمن آپ کے خون کا پیاسا ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کتنی انعام مقرر کر لے کہ اس کو کوئی مار کر لے آئے یا کوئی زندہ گرفتار کر کے لے آئے تو اتنا مال دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، ان کے لیے کیا کرتا ہے، یعنی مال چھوڑ کر ان کو ان کی امانتیں واپس کرتا ہے. تو مخبر کی دوسری شرط بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ وہ آپ میں موجود ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اس کا اندازہ میں آپ نہیں کر سکتے. اگر امانت کی کوئی سیڑھی بنائی جائے تو سب سے ٹاپ سیڑھی جو تھی اس پہ آپ کھڑے تھے. ایک تیسری شرط جو میں نے آپ سے کہا کہ خبر سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہو. دیکھو
اگر اس نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کا فائدہ پورے انسانوں کو ہے یا اس کو ہے؟ یعنی اس میں مالی فائدہ ہے؟ کوئی نہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کس کے لیے؟ مال کمانے کے لیے. آپ نے مال نہیں کمایا. لوگ کوشش کرتے ہیں کسی سے شادی کرنے کے لیے. آپ نے ایسے نہیں کیا. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے. آپ نے ایسے نہیں کیا. اپنے اولاد کے لیے ایسے نہیں کیا، بلکہ اپنے قبیلے والوں پر، بنو ہاشم پر پابندیاں لگا دی. زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقہ نہیں کھا سکتے. حالانکہ لوگ مراعات حاصل کرنے کے لیے اپنے جو ہے کسی عہدے پہ فائز ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی اس کے پاس عہدہ آ جائے، کوئی منصب آ جائے تو وہ مراعات حاصل کرتے ہیں. اب ہمارا جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، ہمارا دورانی صاحب جو ہے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اس نے قانون بنایا، وزیر اعلیٰ کے لیے مراعات رکھ دیے. اب جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا بعد میں اس کو وہ مراعات حاصل ہوتے رہیں گے. یہ جو آج کل ہماری کیا ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ ہے جو آج کل اس میں ہے وزیر بھی ہے، یہ جو اسپیکر تھی تو اس نے آخری وقت میں قانون پاس کیا کہ اسپیکر کو، سابقہ اسپیکر کو یہ مراعات حاصل ہوں گے. اب وہ مرتے دم تک پاکستانی قوم اس کا خرچہ ہوگا وہ. اس طرح یہ مراعات ملک برطانیہ کے تمام خاندان کو حاصل ہے. اس طرح یہ مراعات جو ہے امریکی صدر کو ہمیشہ مراعات حاصل ہوتی ہے. اس کا سفر کا خرچہ، اس کا گاٹ کا خرچہ، اس کے ہوٹلوں کا خرچہ، یہ سب کے سب امریکی اسٹیٹ ادا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ پینشن. اور ادھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ نبوت نے آپ کو کیا ملا، نبوت سے آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا. بلکہ آپ نے تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی محروم کر دیا. نہ آپ زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، نہ آپ صدقہ کھا سکتے ہیں، نہ آپ کے بنو ہاشم کھا سکتے ہیں. تو دیکھو پھر کوئی ایسا شخص اگر کوئی چیز خبر دے گا تو کیا دنیا پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس خبر کو، اس کی تصدیق کرے، اس پہ عمل کرے؟ ذرا اب عقل سے اب ذرا بات سوچے، یہ ذرا ذہن میں یہ رکھے کہ یہ خبر، یہ جو ہے نا، یہ جو خبر دینے والا خبر بھی ذریعہ علم ہے، لیکن جب مخبر میں یہ 3 صفتیں پائی جائے: سچائی، امانت داری اور خبر سے نہ ملنے والا فائدہ. اب دیکھو جب ہم قانون بناتے ہیں نا تو اگر غریب قانون بناتے ہیں تو غریبوں کا حق ہوتا ہے، امیروں کو نہیں. امیر بناتے ہیں تو امیروں کو حقوق ہوتے ہیں، غریبوں کے نہیں. کمیونسٹ بناتے ہیں تو کمیونسٹ لوگوں کے ہے، غیر سرمایہ داروں کی نہیں. سرمایہ دار بناتے ہیں تو مزدوروں کی نہیں. اپنا اپنا ہر ایک خیال کرتا ہے. لیکن ایک آپ ہے، آپ نے کیسے قانون دیا کہ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا، نہ جو ہے آپ کے خاندان کو فائدہ ہوا. قانون بھی آپ نے ایسے دیا. تو ذرا اس بات پہ ذرا انسان ہمیں سوچنا چاہیے. آگے جاتے ہیں. اب یہ سوال اگر یہ چاہے تمام انبیاء کو دیکھے تو سب ایسے تھے، مخبر کی جو شرائط تمام انبیاء میں پائی جاتی تھی، اور سب نے اس کے لیے کیا ہے، وہ مصیبتیں برداشت کی ہیں. یہاں ایک اور سوال میں آپ سے دیکھو. اب ایک بات یہ ہے کہ صدیق ابو بکر صدیق کو یہ آواز رہا ہے آج راضی آواز راضی جی جی آواز رضی جی. کہ ابو بکر صدیق کو یہ یقین کیسے ہو گیا؟ دیکھو ایک بات ذرا سمجھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ تو چھوٹے بھائی تھے، اس کے گھر میں رہ رہے تھے، آپ کا خرچہ اس پر تھا. تو چھوٹا بھائی تو وہی کرتا ہے جو بڑا بھائی کرتا ہے، اور اس کی بات مانتا ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایمان لانا بھی کوئی انوکھی بات نہیں. کیوں؟
کہ بیوی وہی کرتی ہے جو اس کا شوہر چاہتا ہے. شوہر کہتا ہے یہ کر لو، وہ کرتی ہے، آج یہ پکا لو تو آج یہ پکائے، کل دال پکاتے ہیں پرسوں گوشت پکا لیے، اپنی شوہر کی بات مانتی. لیکن ایک بات یہ ہے دیکھو کہ دوست کی بڑائی کو نہیں مانتا. دوست کو دوست کی جگہ پر رکھتے ہیں، مساوی رکھتا ہے، اس کو اپنے سے آگے نہیں کرنا چاہتا. یہ انسانی فطرت ہے. لیکن ایک ابو بکر ہے کہ وہ دوست کا غلام بن جاتا ہے. وہ خود سردار ہے، کوئی معمولی آدمی بھی نہیں ہے. یعنی یہی تو وجہ ہے نا، حدیث میں جب آتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایک ترازو کے ایک طرف اور تمام امت کا ایمان ترازو کی دوسری طرف، تو ابو بکر کے ایمان بھاری ہے. یہ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف اس لیے، جیسے میں بات کر رہا ہوں، آپ دوست تھے اس کے، آپ اس کے برابر کی شخصیت تھی. بلکہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے سردار نہیں تھے. سردار تو آپ کا دادا تھا اور پھر آپ کا چاچا تھا. ابو بکر اپنے قبیلے کے سردار ہیں، مال میں آپ سے زیادہ ہے، بچوں میں آپ سے زیادہ ہے، جوان بیٹے رکھتے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سردار اور یہ شخصیت دوست جب آپ دعویٰ فرما لیتے ہیں نبوت کے، تو یہ آپ کا غلام بن جاتا ہے. یہ کیوں؟ اصل میں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو خبر دینے والا ہے اس کی سچائی کیا ہے، اس کی امانت داری کیا ہے، وہی خبر کہہ دے رہا ہے. اس لیے ایک دم غلام بن گئے. یہاں تک کہ حضرت علی کی یہ روایت ہے، یہ کہیں میں نے اس میں جو ہے مصنف عبد الرزاق میں یا کہیں جگہ میں نے اس کو پڑھا ہے، کہیں بہت پہلے کے، اگر کہوں گی سن 83-85 کی بات ہوگی، کہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ناک میں نکیل ڈالتے اور اپنے پیچھے کھینچتے تو آپ کبھی انکار نہ کرتے. اتنا تابع. اور یہ تابع جو ہے دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر سامنے آ جاتی ہے. سب مخالف ہوتے ہیں کہ یہ صلح جو ہے اچھا نہیں ہے. لیکن ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر کو، کیا تم زیادہ غیرت والے ہو یا اللہ اور اس کا رسول؟ پکا یقین. معراج کا واقعہ تم جانتے ہو کہ کسی نے کہا کہ یہ تو پہلے کسی نے کہا کہ کوئی دعویٰ کرے، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ دعویٰ تو تمہارا جو ہے دوست ایسا کر رہا ہے، اس نے کہا اگر اس نے کیا ہے تو سچا. اب بتایا بھائی ابو بکر کی طرح کوئی ہو سکتا؟ آپ کے بعد خلیفہ بننے کا جو حق تھا، وہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کوئی اور ہوتا، کوئی صحابی، تو اسلام کا ختم ہو جاتا. لیکن اللہ نے ابو بکر کو شرف دیا کہ آپ نے ایک ہی وقت میں ارتداد کا فتنہ، عرب قبائل کے فتنے کو ختم کر دیا. ایک ہی وقت میں فارس اور روم دونوں سے لڑنے کا ارادہ کیا اور دونوں سے لڑائی شروع کی. یہ حضرت ابو بکر. کیوں؟ کہ آپ کی جو دوست تھے اس کی سچائی، اس کی امانت داری، اس نے جو قانون دیا ہے اس پر ایمان، یہ سب آپ کے سامنے آتے. یہ ایک درمیان میں بات آ گئی. آگے آپ کو ایک اور کہہ رہا ہوں
کہ علم حضوری وہی سے حاصل ہوتی ہے، علم حصولی عقل سے، تجربے سے، اور چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ علم حصولی وہ اس کا درجہ یقینی نہیں ہوتا، اس سے یقین نہیں آ سکتا۔ علم حضوری وہی سے حاصل ہو جاتی ہے یا مخبر کے خبر سے۔ اس لیے دیکھو مولانا روم کا کہتے ہیں ایک شعر ہے، اگرچہ مجھے جو ہے عربی فارسی اچھی طرح سے نہیں آتی، لیکن پھر بھی ذرا آپ سنیں۔ پائی استدلالیاں چوبی بود، پائی چوبی سخت بے تمکین بود، کہتے استدلال کی جو کیا ہے پاؤں ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں، اور جو لکڑی کے ہوتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ یہ عقلی استدلال جیسے لکڑی کے استدلال ہوں۔ اب دیکھو ہم آگے کیا کہتے ہیں، آگے آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہ ایک بات ذرا یہ سمجھے، عقلی یہ جو ہے ایک بروح ہی ایک وکیل صاحب تھے، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا وکیل کون آپ نے زندگی میں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ حسین شہید سروردی۔ بہت بڑے وکیل تھے، عقلی استدلال ایسے کرتے تھے کہ جس کا جو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس طرح ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کا بیٹا سعید محمود خان نام تھا اس کا، وہ بڑے وکیل تھے ہندوستان پاکستان یہ انڈیا کے۔ وہ کسی مقدمے میں جا کر عدالت میں بولنے لگے تو اس کو یاد نہیں رہا کہ میں کس کا وکیل ہوں، تو اپنے مخالف وکیل کے مخالف جس کا تھا مقدمہ تھا اس کی تائید میں جو ہے وہ دلائل دینے لگا، ایسے دلائل دینے لگا کہ لوگ حیران ہو گئے، اور جس کا یہ وکیل تھا وہ بھی حیران ہوا کہ محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو الٹا جا رہا ہے۔ آخر کسی نے کہہ دیا کان میں کہ سر آپ جو ہے فلاں کے وکیل ہے، فلاں کے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو وہاں بات اس نے بدل دی، کہا کہ عدالت سے مخاطب ہو کر کہا کہ عدالت سے میری یہ التجا ہے کہ میرا مخالف وکیل اتنا دلائل دے سکتا ہے جو میں نے آپ کو دیے ہیں، لیکن اب میرے دلائل سنے۔ تو پھر آپ نے جو ہے جس کا وکیل تھا اس کے دلائل شروع کر دیے، وہ پہلے والے دلائل جو اس نے سب دیے تھے سب کو ٹھکرا دیے اور مقدمے جیت گئے۔ تو مطلب صرف اتنا ہے کہ عقلی دلائل ہے نا، اس کی مثال یہ ہے، جو لوگ عقل کو مانتے ہیں نا کہ عقل 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 عقل، بھائی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے ماورا ہے، اس میں عقل نہیں پہنچ سکتی۔ ہم انبیاء کے علوم کو عقل کے کسوٹی پہ نہ پرکھیں، انبیاء کے علوم انبیائی کے طریقے سے اس کو سیکھیں، اور وہ خبر صادق ہے۔ وہ خبر صادق کے لیے میں نے آپ سے کہا دیکھو جیسے صحابہ کرام، ایک ایک کو دیکھو، ایک ایک کو پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ کسی حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کیسے تھے، اس نے آگے سے کہا کہ اگر آج ہوتے تو تم ان کو پاگل سمجھتے، وہ تمہیں کافر سمجھتے۔ کیسے تھے صحابہ؟ بالکل دیکھو جیسے آپ نے سنا ہوگا، حدیث یاد ہے آپ کو کہ ابو ذر کہتے میں منافق ہو گیا ابو بکر کو کہہ رہا ہے، کیوں؟ کہتے میں جب پیغمبر کے مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں جو ہے کیا ہے باہر چلے جاتا ہوں تو میری کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر نے کیا کہا، یہی تو میرا حال ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جہاں ذکر ہوتا ہو تو تحفہم الملائکہ، یاد ہے یہ حدیث؟
جی یاد اب تحفہم الملائکہ، یہ لفظ تحف کو ذرا دیکھیں، کیوں ایسا کیوں تھا؟ یا جو یہ والے ہیں اللہ والے ہیں ان کو ملائکہ کیوں اپنے پروں کے نیچے گھیر لیتے ہیں؟ اب یہ ایک ایسی چیزیں دیکھو بھائی، یہ محسوس نہیں کیے جاتے، یہ غیر محسوسات کا علم ہے۔ قرآن کی آیات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو قرآن سے تعلق اور قرآن سے جوڑ اور قرآن سے ذوق۔ میں نے کہیں پڑھا کہ علامہ اقبال کا جو والد تھا نا، وہ صوفی بزرگ تھے، آپ نے پڑھا ہوگا، صوفی بزرگ، صوفی تھے وہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا، تو ایک دفعہ والد صاحب آئے، دیکھا کہ میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھا کیا پڑھتے؟ تو میں نے کہا تلاوت کر رہا ہوں، تو خاموش ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن آیا، پھر پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، تو پھر وہ خاموش ہو گئے چلے گئے۔ تیسرے دن کہتے ہیں پھر آیا، پھر پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اس نے آگے پھر میں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہر دن جو ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں قرآن تلاوت کر رہا ہوں، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا آگے سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن میں صرف اتنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ تم میں ذوق طلب بھی ہے یا نہیں؟ ذوق طلب، قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور بھی پڑھیں گے، لیکن ہم میں ذوق طلب کتنا ہے؟ طارق زیب صاحب سن رہے ہو؟ جی سن رہے ہیں۔ جی سر۔ تو ذوق جی سن رہا طلب ہوں۔ کیا ہے؟ اگر جی میں آپ ذوق طلب پر بولنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں بات کہاں تک چلی جائے گی۔ اب ٹائم بھی غالباً کم ہے، وہ آگے کہتے ہیں جی بالکل، رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ جی بالکل، تو دیکھو اصل میں بات ہم جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں جو ہے آپ لوگوں سے باتیں جو ہے وہ اس کے لیے تو میں نے آپ کو کتاب دی ہے علوم القرآن، اس کو ذرا ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس کو پڑھ لو پوری کتاب، چونکہ وہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے۔ جی بالکل، جو میری باتیں ہیں یہ اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھنے کے اگر قابل ہو، یعنی میں نہیں کہتا جی ہوں کہ لکھ لیا میں بولنے نے۔ کے قابل ہیں، لیکن اگر یہ لکھنے کے قابل ہے تو آپ کو چند کر لے، پھر مجھے بھی کچھ اس کا کچھ دے دو، حصہ دے دو کہ میں دیکھ لوں۔ تو اس جی طرح بالکل میں نے ہم لکھ لیا ہے۔ آگے دیکھو، آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا جو ہے ایسی باتیں بتاؤں گا کچھ قرآن کی۔ دیکھو قرآن کو قبل ہم نے قرآن کے الفرقان نام ہے، قرآن کا نام الکتاب ہے، قرآن کا نام الذکر ہے، قرآن کا نام یہ جو نام آپ کو جو مختلف نام ہے نا، اس پر ہم کچھ بحث کریں گے، لیکن وہ میرے خیال سے آئندہ۔ آج ابھی آپ کو انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، کوئی سوال کرتا ہو تو سوال کر لے، کوئی سوال ہو تو آپ کریں۔ وہ لاہور سے جو ساتھی تھا ہمارا، کیا نام ہے اس کا؟ شمشیر، حافظ شمشیر جی، وہ حاضر ہے؟ حاضر ہے جی۔ تو آپ سے ہم نے کہا تھا نا کہ وہ کتاب جو محمود غازی کی وہ سیٹ ہے، وہ پوچھا ہے آپ نے؟ جی ابھی اس کی لائن کٹ گئی جی۔ اچھا اچھا، تو دیکھو کچھ سوال ہو تو بولے، سوال اپنے ساتھ جب ہم کلاس کے لیے تیار ہوتے ہو تو اپنے ذہنوں میں سوالات رکھو۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ ہمارے ہاں جو 2-3 لیڈیز ہے وہ ہے موجود ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اکثر آپ کیسے ہیں؟ ہادی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ شکر خیریت، سلام عرض کرنا۔ انشاءاللہ۔ جو باقی سمجھ میں تو آ رہی ہے نا، باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہے؟
جی سر کیوں نہیں. بس انشاءاللہ امتحان میں ایسی باتیں بھی کوئی ایک سوال ہوگا اچھا جو میں بات کر رہا ٹھیک ہوں جی نا، بالکل. وہ ایک دو سوال اس سے ہو جائیں گے، کتاب سے ہو جائیں گے. وہ کتاب بھی ذرا پڑھے آپ لوگ. جی ٹھیک ہے سر. بالکل. ہاں تو چلو السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام. ترغیب بھائی ارګزیب بھائی تا کا نوټس اغستی دی مال راولېګا زه به هغه کمپوز کوم. ارګزیب بھائی وفات شو. وای د خدای مسلمانه. ها چلو ټولو کله سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیو دا بل کلاس سټم یوه لاین شي شروع کیږي هم بل کورو درخواست دی چې کله کلاس شروع شي دا لینک لږ زر را لېږئ. د الله بندګانو چې زه لینک درونه لیکم تاسو ورته زموږ تپوس نه کوئ. حالت کاری چې څه دی پوه پې نه شو په خبرې دی یار. ما ویل چې کله کلاس شروع شي کنه دا لینک لږ په ټایم باندې را لېږئ ګروپ ته، واتس اپ ګروپ ته چې ټول ملګري په اسانۍ سره شریکېږي. نو موږ ته به لږ اسانه وي. بعضې ملګري چېرته وي، بعضې چېرته وي، چېرته پاسورډ یاد وي، چېرته نه وي یاد. او چې لیک راولېږي نو د اسانۍ طریقې سره وشي. زه تاسو د لیک طریقه درلېږم اسانه طریقې سره ویډیو جوړوم. صحیح ده جی، خبره مو صحیح ده. ها صحیح ده ان شاء الله. هم په دې نه کافي شي خبره خلاص. دویم کلاس شروع کیږي او کنه خو شروع کیږي بس. سیونه وینو څنګه جی؟ اما سیونه وینو فیاض هم سونه وی ډاکټر سره هم سونه وی. هغه بس نه وی ډایرکټ شروع کیږي. خطا سولار شي او د ګلزاده صاحب چې کوم ایډي ته چې کوم دغه جوائن کړي. پاسپورټ لیک شیر کړئ. حضر چې چا ته یادي کنه پاسپورټ شیر کړئ ګروپ کې. صحیح ده اوکے.